وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی اہم ملاقات استنبول کے وحدتین مینشن پہنچنے پر وزیراعظم کو سلامی پیش کی گئی۔ ترک صدارتی دفتر نے بتایا ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے کی صورتحال زیر غور آئی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا ترک عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے شمالی قبرص کے معاملے پر ترکیہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. I once again express Pakistan's profound appreciation for Turkey's principled and unwavering support for the people of Jammu and Kashmir and their legitimate right to self-determination. Pakistan will continue to stand firmly with Turkey on the issue of Turkish Republic of Northern Cyprus. دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس سے خطاب، کہا مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں نے حمایت کی۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ضروری ہے ہم کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ With the great support of my very dear brother President Tayyip Erdogan has been able to mediate peace between United States and Iran. Here we are today. Ceasefire has taken place. Islamabad Memorandum of Understanding have been signed by President Trump, President Masood Pezeshkian and myself representing Pakistan as mediator. When a war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory, our armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir within 4 to 5 days defeated our enemy. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات ہوئی۔ اقتصادی تعاون سمیت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم سے استنبول میں ترک سیل کے CEO نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی۔ کہا ٹیلی کام آلات اور سافٹ ویئر کی مقامی طور پر تیاری سے روزگار کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کار دوست پالیسی فریم ورک سے بھی آگاہ کیا۔ عالمی اعزازات نریندر مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ اپنی رپورٹ میں لکھا مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہورائزن ایوارڈ دورے سے صرف 3 روز پہلے تخلیق کیا گیا۔ مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملنے والے اعزازات بھارت کی نیک نامی کے بجائے عالمی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوال اٹھا دیے۔ نے اپنی رپورٹ میں لکھا مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہورائزن بھارتی وزیر اعظم کے دورے سے صرف 3 دن پہلے تخلیق کیا گیا۔ مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کا املا بھی غلط تھا۔ سرٹیفکیٹ AI سے تیار ہونے کے خدشات کی زد میں آ گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کئی غیر ملکی دوروں میں نریندر مودی کو وہ اعزازات اور اسناد ملتی ہیں جو کوئی اور وصول نہیں کرتا۔ اخبار نے رپورٹ میں لکھا مودی کے دورے سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور بھارتی وزیر اعظم کو تھما دیا۔ آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہے۔ بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر رد عمل، کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا۔ سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔ سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھیں۔ مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا۔ یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے۔ بھارت میں مصنوعی عالمی وقار کی سیاست پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم
ایکس پر اپنے بیان میں کہا، بھارت کی امیج مینجمنٹ کی حکمت عملی شرمندگی کا باعث بن گئی ہے۔ دورے سے چند روز قبل ایوارڈ کا اجراء اور سرٹیفکیٹ میں املا کی غلطیوں نے تنازع کھڑا کر دیا۔ ایوارڈ کے پہلے اور واحد وصول کنندہ بننے پر بھارتی وزیر اعظم مودی تنقید کی زد میں ہیں۔ بی جے پی ایسے اعزازات کو بھارت کی عالمی پذیرائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی رہی۔ بھارت میں نفرت پر مبنی پالیسیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، مگر اب یہ تضاد چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف نریندر مودی بیرون ملک علامتی اعزازات سمیٹ رہے ہیں، دوسری جانب عام بھارتی شہری بدستور سنگین داخلی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے۔ نیتن یاہو سے ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکزیوس سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ چاہتا تو خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کریں گے۔ حملہ اس لیے نہیں کیا، پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کو عالمی امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے خلوص نیت سے سفارتی کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا TRT ورلڈ کو انٹرویو، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ایک مشکل اور پیچیدہ مرحلہ تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل امریکی اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایک وقت جب ایسا لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری۔ I think it's been a great honor for Pakistan to play the role of a mediator to bring truce between the United States and Iran. We had to be very honest and sincere with both the parties and very careful. Well, those talks are continuing as we speak, and from Pakistan side, I must bring on record that Field Marshal Sayyid Asim Munir played one of the most pivotal role. He was in touch with the Iranian leadership and the American leadership. He worked through the nights, burning his midnight oil, and untiringly. There were moments when it felt that everything will fall through. Mercifully, by the grace of God, he did not lose hope. امریکہ ایران امن معاہدہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے پاکستانی قیادت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کو امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ صہیونی حکومت اپنی بقا کو جنگوں سے جوڑے ہوئے ہے، وہ لبنان اور شام کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہا۔ قابض اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کو خطے میں مزید خون ریزی کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے آخری مراسم تہران میں گرینڈ مسلح کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ لاکھوں سوگواروں کی آمد آج اور کل شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار، آیت اللہ سید علی خامنائی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ ایران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے۔ شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جثے خاکی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے ہیں، جہاں سوگواروں کا جمع غفیر ہے۔ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ ہونے والی تعزیتی تقریب میں مختلف ملکوں کے سربراہ اور وفود نے شرکت کی۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت دنیا بھر کے قائدین خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے تہران پہنچے۔ مسلح کے دروازے کل رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی۔ تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا۔ منگل کو قم، بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔
تہران کے مصلی امام خمینی میں اللہ صبح شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس وقت سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی مصلی امام خمینی میں قائم میڈیا سینٹر میں موجود ہیں. وہ مزید بتائیں گے. جی وسیم. امام خمینی میں جہاں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ رخ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہیں پر یہاں جو میڈیا سینٹر ہے یہاں اس کی الگ دنیا آباد ہے. یہ سارے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصلی امام خمینی میں قائم کیے گئے ایک بہت بڑے میڈیا سینٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہاں پر دنیا بھر کے صحافی آپ کو ملتے ہیں. یہاں پر تمام تر سہولیات رکھی گئی ہیں صحافیوں کے لیے، یعنی کہ کھانے پینے کا انتظام رکھا گیا ہے، باتھ روم فیسلٹیز رکھی گئی ہیں، بیٹھنے کے لیے انتظامات ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے یہ دنیا کا وہ عجب ایک میڈیا سینٹر ہوگا کہ جہاں آج بہت سارے صحافیوں کی ہم بھی شاید شامل ہوں گے. آج ساری رات یہیں گزرے گی اور آج شاید یہیں پر سب سو بھی رہے ہوں گے، چونکہ کل الصبح نماز جنازہ ہے اور خیال یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ رش ہو جائے گا کہ پھر آنا ممکن نہیں رہے گا. آج بھی جب ہم آئے ہیں اپنے ہوٹل سے مصلی امام خمینی، ہم نے پیدل سفر طے کیا ہے. یا پھر میٹرو چل رہی تھی، پھر ہم نے میٹرو کا راستہ اختیار کیا، ورنہ گاڑیوں میں آنا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے صحافی ارادہ رکھتے ہیں کہ اب یہیں پر آج رات قیام کیا جائے، چونکہ لوگ بھی آج رات بھر آتے رہیں گے اور پھر کل صبح یہاں پر 8 بجے کے مطابق یہاں کے مقامی وقت کے مطابق نماز جنازہ ہوگی. یہاں پر لوگ اپنے لیپ ٹاپس میں اپنے کیمراز لے کے، جو کچھ کانٹینٹ رائٹرز ہیں وہ اپنے پیپر پین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سارے صحافی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. انٹرنیٹ فیسلٹیز اور یہ تمام تر چیزیں ہم کسی بھی انٹرنیشنل کانفرنس، انٹرنیشنل ایونٹ کے میڈیا سینٹر سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تہران میں مصلی امام خمینی کمپلیکس میں ایرانی شہریوں کی آمد جوق در جوق جاری ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید رہبر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے ڈاکٹر حسن رضا سے. بتائیے گا. میں مصلی امام خمینی کمپلیکس کے اندر موجود ہوں اور میرے پیچھے مرکزی سٹیج ہے جہاں پہ شہید رہبر آیت اللہ خامنائی کا جنازہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہے. اور اسی وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ اندر ہال کے موجود ہیں. سین کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں اور مختلف اطراف میں جو ہال ہیں ان کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں. مصلی امام خمینی کی اپنی پارکنگ لوگوں سے فر ہے اور آج پوری رات جو ہے وہ لوگ یہیں پہ گزاریں گے. باہر بھی اور مصلی کے اس مین کمپلیکس کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ پروگرام رات کا بھی شروع ہو چکا ہے جس میں ابھی مختلف نویا خان، مختلف شعراء، مختلف علماء، مختلف لوگ جو ہیں وہ شہید رہبر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور ان کے سامنے اتنا عقیدت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کریں گے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کے اندر میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں اور براہ راست جو کوریج ہے وہ بھی یہاں سے عید رہبر کا جنازہ ہمارے پیچھے موجود ہے، اس کی براہ راست کوریج پوری دنیا کو جا رہی ہے. صبح اسی مقام کے اوپر عید رہبر کا جنازہ جو کہ ایران کے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک 9:30 بجے جو ہے ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا. سیاسی میدان سے خبریں شامل کریں گے. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی وفاقی حکومت کو مطالبات منظور نہ ہونے پر اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی دھمکی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے لاپتہ کارکن بازیاب، آرٹیکل 140 سے نافذ، گورنرشپ کی واپسی سمیت اربن ڈیولپمنٹ پیکج جیسے مطالبات منظور نہ ہوئے تو 22 ارکان سمیت اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی درخواست کریں گے. اسے پہ عمل درآمد کے لیے اس کمیٹی کو تیز فوری قائم کرے، اس کا نوٹیفیکیشن دے، اور اگر یہ قائم نہیں ہوتی اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں جو رقم مانگی گئی ہے جو کراچی کا حق ہے 7 ارب روپے سے کام نہیں چلے گا. کم از کم 70 ارب روپے تو دینا بھائی. کچھ نہ کچھ اب کریں، اب کرنے کا وقت ہے. ناور نیور. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. پھر دوسرا ہماری گورنرشپ ہمیں واپس کی جائے جلد از جلد. ان چاروں مطالبات پر جن پر آپ نے کمٹ کیا ہے اگر عمل درآمد نہیں کریں گے اپنے 22 MNA کی طرف سے اسپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں کہ ہمارا اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا انتظام کریں. کراچی میں ایک ہی دن میں 2 ٹریفک حادثے، بچی سمیت 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. لانڈی میں مسافر بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 5 زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا. کماڑی مسان چوک میں گاڑی کی ٹکر سے 2 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی. ریسکیو حکام نے بتایا بچی گھر کے باہر تھی، اس دوران گاڑی نے ٹکر مار دی. کراچی میں رواں برس کے دوران ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 488 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 374 مرد،
56 خواتین، 44 بچے اور 14 بچیاں شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے شرف آباد میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری سے ڈکیتی، 3 ڈاکو تاجر سے 6 لاکھ روپے، موبائل فون اور اہم دستاویز چھین کر فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، بتائیے گا۔ دیکھیں، بہادر آباد کا علاقہ ہے، شرف آباد نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی واردات آج دوپہر کو رپورٹ ہوئی ہے۔ شہری نجی بینک سے 6 لاکھ سے زائد رقم نکلوا کر گھر پہنچا ہی تھا، پیچھے موٹر سائیکل پر سوار ڈکیت بھی آ گئے جو چند ہی سیکنڈوں میں شہری سے رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری نے نیو ٹاؤن تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس کہتی ہے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری سے ڈکیتی ہوئی اور 3 ڈاکو تاجر سے 6 لاکھ روپے، موبائل فون اور اہم دستاویزات چھین کر فرار ہو گئے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے شرف آباد میں، جہاں بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹ لیا گیا اور 3 ڈاکو تاجر سے 6 لاکھ روپے، موبائل فون اور اہم دستاویز چھین کر فرار ہو گئے۔